بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے آج ہم جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا تعلق اس بنیاد پہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر معرفت جناب ذات مصطفیٰ حاصل کرنی ہو تو اس کا بہترین سورس بعد از قرآن ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن مجید نے کیا عظمت بتلائی ہے اور کیا مقام بتلایا ہے وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، بس ایک آیت ذہن میں رکھیے، میلاد پہ اس آیت کو دہراتے رہیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پیغمبر اکرم کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب میرے بندوں کو میری طرف سے کہہ دو کہ اگر آپ میرا بننا چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو میں اللہ محبت کا ایک اصول آپ کو بتلا رہا ہوں، اور وہ عجب اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ فاتبعونی، ان کو کہہ دو کہ آپ میری عبادت، میری اتباع کریں، میری پیروی کریں۔ اور جب حکم خدا کی اطاعت ہوگی تو وہی عبادت ہوتی ہے، یعنی جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی حقیقت میں عبادت خدا ہوگی۔ یہ ایک آیت ذہن میں رکھیے۔ بہرحال اس آیت پہ ہم اس وقت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ بعد از قرآن اگر ہم پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ ذات ہے علی ابن ابی طالب کی۔ دیکھیے عزیزان، اکثر جب ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں تو بعض عزیزان غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں جی کہ پیغمبر اکرم کے اتنے ساتھی اور بھی تھے، پیغمبر اکرم کی ازواج بھی تھیں، پیغمبر اکرم کی بیٹی بھی تھی، سارے تھے، لیکن خود جناب پیغمبر اکرم سے پوچھئے تو یہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ کیا بتلاتا ہے؟ یہ بتلاتا ہے کہ اگر مجھ محمد تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے دروازہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ دیکھیے ویسے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ اور وہ سلسلہ اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اس وقت مقام اور عظمت بیان نہیں کرنا چاہتے۔ ہر کسی کی اپنی اہمیت ہے۔ ہم اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عظمت بیان کرتے ہیں تو کسی کو یہ شک شبہ نہیں ہو کہ فلاں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ پہ ہے، اور جیسے جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بار بار یہ کہا ہے کہ جیسے میں مطیع مصطفیٰ ہوں ایسا کوئی نہیں ہے، یا ہم دروازے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ افسوس یہی ہوتا ہے، اور بعض احباب نے اور ناسبیوں کی ایک پہچان یہ بیان کی ہے کہ ناسبی کیا کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کے ساتھ علی کا ذکر آئے تو مختلف بہانے اور مختلف حوالوں سے اس کا انکار شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں جی یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، آپ فضائل بیان کیجئے، لیکن ہم جب فضائل علی ابن ابی طالب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو میں یہ جملہ بار بار ان دنوں میں دہرا رہا ہوں کہ علی وہ ذات گرامی ہے جس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ نبی کے آغوش اور دامن میں، اور نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ علی کے آغوش میں۔ اب یہ دو جملے جو ہیں وہ علی کی اور نبی کی قرابت کا اس سے بہتر میرے پاس کوئی اور عنوان اور موضوع نہیں ہے یا الفاظ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں آج کے جو سیشن میں ہم تقریباً کچھ 6 یا 7 موارد پیش کر سکیں گے جناب امیر المومنین کا پیغمبر اکرم کے ساتھ تعلق، قربت اور رشتہ داری۔ البتہ انشاءاللہ ہمارا ایک سیشن آج لائیو ہوگا اور وہ ہے تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا دروازہ بھی ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند موارد نہج البلاغہ کے حوالے سے پیش کروں۔ جناب امیر المومنین ہم ترتیب سے خطبہ نمبر 160 کو اگر دیکھیے تو یہ دلچسپ خطبہ اس حوالے سے ہے کہ جنگ جاری تھی اور جنگ کے درمیان ایک شخص جو ہیں وہ جناب پیغمبر اکرم اور جناب امیر المومنین کے تعلق کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ اے برادر بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو۔ بہرحال چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا حق ہے، یہاں سے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں جناب امیر المومنین نے اپنا اور پیغمبر اکرم کا ایک تعلق بیان کیا۔ خطبہ نمبر 160، ترجمہ مفتی جاور حسین مرحوم۔ امام فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَبًا وَالْأَعْلَوْنَ
الاشدون بالرسول نوطا، دیکھو ہمارا نسب اپنی جگہ پہ وہ بلند نسب تھا، ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ قرابت بھی قوی تھا۔ اب یہ یہاں رشتے کا تذکرہ کیا کہ سب سے قوی جو رشتہ قرابت ہے وہ ہمارا ہے پیغمبر اکرم سے۔ دونوں چیزیں آ گئی، نسب کا تذکرہ بھی آ گیا اور یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا سلسلہ بھی۔ خطبہ نمبر 164 کو اگر آپ دیکھیے تو خطبہ نمبر 164 میں بھی جناب امیر المومنین نے ایک عجیب انداز سے اپنا اور پیغمبر اکرم کا تعلق بتلایا۔ آخری حصہ بالکل خطبہ 164 کا، ویسے تو یہ خطبے میں بہت ساری چیزیں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہیں، لیکن آخری جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں یقین رکھو کہ اگر تم دعوت دینے والے کی پیروی کرتے، یہاں افسوس بھی ہے جناب امیر علیہ السلام کو کہ اگر دعوت دینے والے کی پیروی کرتے تو وہ تمہیں رسول اللہ کے راستہ پر لے چلتا اور تم بے راہ روی کی زحمتوں سے بچ جاتے اور اپنی گردنوں سے بھاری بوجھ اتار پھینکتے، یعنی میں ہوں علی جو آپ کو راہ پیغمبر پر لے جاتا، لیکن اس وقت جب آپ میری اتباع اور پیروی کرتے، یعنی یہاں وہی قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اتباع مصطفیٰ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو علی نے بتلایا ہے اور جس پہ علی چلے ہیں۔ ایک جگہ پہ خطبہ نمبر 205 اگر دیکھیے تو خطبہ نمبر 205 میں عجب سلسلہ ہے قرابت کا، اور وہ یہ ہے کہ جنگ صفین میں جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام جنگ کے لیے تیزی سے بڑھتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اس بچے کو روک لو، اس غلام کو روک لو، کیوں؟ لا یحدنی فاننی انفث بہذین، کیونکہ میں ان دونوں نوجوانوں حسن اور حسین علیہ السلام کو موت کے منہ میں دینے سے بخل کرتا ہوں، کہ کہیں ان کے یہ رشتہ اور تعلق دیکھیے کہ کہیں ان کے مرنے سے لا ینقطع بہما نسل رسول اللہ، کہ ان کے مرنے سے رسول اللہ کی نسل قطع نہ ہو جائے، یعنی نسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جاری ہے تو اس نسل کے جاری رہنے کا ذریعہ حسنین شریفین ہیں۔ ظاہر ہے حسنین شریفین کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ اولاد علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن نسل رسول ان سے آگے چلتی ہے اور جاری رہتی ہے۔ پھر ایک خطبہ جو جناب امیر المومنین نے یہاں تفصیل سے پیغمبر اکرم سے باتیں نقل کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا ہے، یہ خطبہ نمبر 208 ہے، اور یہ خطبہ کافی مہم خطبہ ہے اس اعتبار سے کہ حدیث نقل کرنے والوں کی 4 قسمیں جناب امیر المومنین نے یہاں بیان کی ہیں، اور یہاں ایک فرمان ہے جناب کا آخری حصے میں، اور امام فرماتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں، لیکن میں تھا کان لا یمر بی من ذالک شیء الا سألت عنہ وحفظت، میں علی تھا کہ جو چیز میرے سامنے سے کوئی چیز نہ گزرتی تھی مگر یہ کہ میں اس کے متعلق رسول اللہ سے پوچھتا تھا اور پھر اسے یاد کر لیتا تھا۔ اب یہاں باقی سب افراد سے جناب امیر المومنین نے خود کو افضل سمجھا ہے۔ اور پھر اگر دیکھیے خط نمبر 28 بڑے واضح الفاظ میں، خط نمبر 28 ہے یہ، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ وَتَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ، پیغمبر اکرم کے یا رشتے کے حوالے سے کوئی انسان قریب ہے یا اطاعت کے حوالے سے تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہے اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمارا حق دوسروں سے زیادہ ہے۔ یہ بہت مہم جملے ہیں۔ لفظ قرابت یا یہاں استعمال کیے یا خطبہ نمبر 190 میں خطبہ قاسیہ میں استعمال کیا ہے کہ آپ جانتی ہو کہ میرا پیغمبر اکرم سے قرابتاً قریبہ، کہ میرا کتنا قریب کا تعلق ہے پیغمبر اکرم سے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ جب اتنا قرب ہے تو اب کچھ دین لینا ہے، کچھ جاننا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو وہ بھی اسی پیغمبر اکرم کے شاگرد سے پوچھا جائے گا۔ اس کے لیے خط بھی نہیں، خطبہ بھی نہیں، بلکہ حکمت 270 آخری حصہ 270 حکمت، اس میں خلیفہ ثانی نے جب مکہ کے لباس اور کپڑوں اور زیورات کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تو وہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کو پھر قبول کیا گیا۔ وہاں کا ایک لفظ یہ ہے کہ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَقَانًا فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ یہ
کعبہ کے زیورات اور کپڑے وہیں رہنے دو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول رکھتے ہیں۔ تو یہاں خلیفہ ثانی نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتنا قرب تھا، لہٰذا اگر تعلیمات مصطفیٰ بھی حاصل کرنی ہے تو اسی قریبی سے اور اسی علی سے ہوں گے، کیونکہ وہ باب ہیں۔ آئیے نہج البلاغہ کو ذریعہ بنا کے جناب پیغمبر اکرم کے اس شاگرد کی عظمت کو دیکھیں اور تعلیمات پیغمبر اکرم کو جانیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔